ایک یہ کہتے ہیں کہ ایک 10-11 سالہ بچہ اگر نماز پڑھ رہا ہے تو بعض لوگ آ کے اس کو ہٹا کے سائیڈ میں کر دیتے ہیں اور خود نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ کیا بچے کی نماز رہے گی یا ٹوٹ جائے گی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ اگر بچے کے 3 قدم انہوں نے چلوا دیے، ہٹایا بچے نے 1 2 3 قدم، تو بچے کی نماز ٹوٹ گئی، اسے دوبارہ نماز یعنی نیت دوبارہ باندھنی ہوگی، یہ تو ٹوٹنے کا مسئلہ ہو گیا۔ اب ذرا جو جتنے ہمارے بزرگان دین سن رہے ہیں وہ ذرا سماعت فرمائیں، مسئلے ہمیں بالکل پتہ نہیں ہوتے، دین کی ABC ہم نے سیکھی نہیں ہوتی، لیکن یہ 45 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے سفید داڑھی ہے، یہ صاحب جو ہیں مسجد کے انتظامات میں حصہ لیتے ہیں، تو سب سے بڑے مسجد کے مفتی یہی ہیں، یہ جو کریں گے وہ صحیح کریں گے۔ اب اچھی طرح سمجھ لیں کہ شرعی مسئلہ کیا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ جو نیت کا اہل ہو، جس کو شریعت نے جس کی نیت کو ویلڈ مانا ہے، وہ مسلمانوں میں 7 سال کا بچہ ہوتا ہے، یعنی جب وہ 8ویں سال میں لگ جائے تو وہ باقاعدہ نیت کا اہل کہلاتا ہے۔ اس سے چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے اگر نماز کی نیت باندھ بھی لے تو اس کی نماز نہیں کہلاتی، کیونکہ وہ نیت کا اہل نہیں ہے۔ ہاں اگر سمجھدار بچہ ہے 6-6.5 سال کا مثلاً اور بڑا بھی لگتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کا بھی اعتبار کرنا چاہیے، لیکن عمومی طور پہ نیت کا اہل 7 سال کا بچہ ہوتا ہے، اسی لیے اس کو سمجھدار بچہ کہتے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت دیگر اکابرین نے فرمایا کہ اگر تو بچے جماعت کے ہونے سے پہلے ہی 2-4 جمع ہیں تو ترتیب یہ ہوگی کہ پہلے بڑے ہوں گے پھر بچے پیچھے کھڑے ہوں گے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے، 7 سال سے بڑی عمر کا بچہ اور وہ صف کے بیچ میں کھڑا ہو گیا، کہیں پر بھی کھڑا ہو گیا، تو چونکہ وہ نیت کا اہل ہے، اور جو نیت کا اہل ہوتا ہے وہ جماعت میں مکمل طور پہ شامل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اس سے قطع صف نہیں ہوگی۔ قطع صف اس سے ہوتی ہے، صف کٹتی اس سے ہے جو نیت کا اہل نہیں ہوتا۔ تو اتنا چھوٹا بچہ اگر شامل ہوتا تو اس کو پیچھے کر سکتے تھے، لیکن جو 7 سال کا بچہ ہے وہ تو نیت کا اہل ہے، جہاں چاہے کھڑا ہو جائے۔ اب یہ صاحب آ کے اس کو پیچھے کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیوں کر رہے ہیں آپ یہ بتائیے؟ کہاں سے آپ نے شرعی مسئلہ سنا کہ 7 سال کا بچہ کو بھی آپ پیچھے کریں گے؟ اور بعض تو اس سے بڑھ کر ایک نادانی کو ثبوت دیتے ہیں، بچوں کہتے ہیں بیٹا صف کے کونے میں چلے جاؤ۔ کیوں چلے جائیں؟ اگر وہ صف پہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہے تو کونے میں بھی صف ہے، وہاں کیوں بھیج رہے ہیں آپ؟ لیکن کچھ پتہ نہیں ہے دین کا، کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا ہے مسئلہ، وہاں چلے جائیں۔ تو اب 10-11 سال کا بچہ تو یہ بہت بڑی عمر کا بچہ ہوتا ہے، کہاں 7 سال، کہاں 10-11 سال کا بچہ، اسے پیچھے کرنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، شدید گناہ کبیرہ، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی کے آگے سے گزرنا منع کیا اور فرمایا کہ گزرنے والا جانتا کہ میرے اس گزرنے میں کیا گناہ ہے تو وہ اس قدم کو اٹھانے سے جو اس نے نمازی کے آگے سے گزرنے کے لیے اٹھایا وہاں پر 40 سال تک کھڑے رہنا پسند کر لیتا، لیکن گناہ نہ کرتا۔ جہاں قدم اٹھانا سامنے سے نکلنا گناہ ہو، وہاں آپ یہ کندھے سے پکڑا، آپ نے یہ دھکیل دیا اس کو پیچھے اور خود آ کے کھڑے ہو گئے، یہ اتنا بڑا حرام اور گناہ کبیرہ جو آپ کر رہے ہیں، اس کے کوئی آخرت میں وبال نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ کی داڑھی ہے، چونکہ آپ 45 سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، کیونکہ آپ کے بال سفید ہو گئے ہیں، اس لیے جو چاہے کریں۔ تو اس لیے جو ہمارے ایسے بزرگ سن رہے ہیں، کوئی میرا خدا نہ خواستہ کسی کی تحقیر کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن جو جہالت کا مظاہرہ کرے گا اس کو عزت دینے کا بھی شریعت نے حکم نہیں دیا ہے۔ ایسے لوگوں کو خدا کا خوف کرنا چاہیے، اور بچے ویسے ہی ہمارے مسجدوں میں نہیں آتے، یہ اس قسم کے لوگ جو ڈانٹ ڈپٹ کے ادھر جاؤ، کونے میں جاؤ، کیوں بیچ میں کھڑے ہوئے، پیچھے دھکا دے رہے ہیں، بچے مایوس ہو کے چلے جاتے ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ مسجد میں نہ آئیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، آپ الٹا گناہ گار ہوں گے، آخری وقت اپنا وہاں پہ اپنے گھر پہ اللہ اللہ کریں، یہ زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے، چہ جائے کہ آپ بغیر علم کے مسجد میں آ کے فتنہ فساد کریں۔ بعض اوقات بچے اتنا شور نہیں کرتے جتنے اس قسم کے لوگ شور مچاتے ہیں، اتنا شور ہوتا ہے، چیخ چیخ کے بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں۔ بھائی اگر وہ بچے شور مچا رہے ہیں مسجد میں غلط کر رہے ہیں، لیکن آپ جو ڈبل شور مچا رہے ہیں وہ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ برا نہ مانیں، ہمارے الفاظ بعض اوقات آپ کو سخت محسوس ہوں گے، لیکن اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیز ملاحظہ فرماتے تو آپ اسی طرح جلال میں تشریف لاتے ہیں۔ اصل میں ہم نے تو پڑھی نہیں حدیثیں، سرکار کی رحمت کے واقعات تو پڑھے ہیں، ذرا جلال کی بھی پڑھ لیں کہ نافرمانی رب پہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح جلال میں تشریف لاتے تھے۔ یہ اس وجہ سے ہماری مسجدوں کا بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ جو لوگ صاحب علم نہیں ہیں وہ ایسے بھی آپ کو ملیں گے کہ اگر کوئی عالم سمجھانے لگے گا وہ اس کے خلاف ہو جائیں گے، نہیں ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ صرف اپنی ایگو، انا، صرف اپنا وہ پن، بڑا پن، اور یہ سوچنا کہ اگر میں ان کی مان لوں گا تو پوری مسجد کہے گی آپ کو تو پتہ نہیں تھا، اس آپ نے آپ کو جھوٹی عزت کے دائرے میں لانے کے لیے اور جھوٹی حقیقی ذلت سے بچانے کے لیے
اس طرح کے معاملات، تو بہرحال ایسے بچوں کو بالکل نہ روکا جائے۔ بھائی نے فرمایا کہ یوٹیوب پہ بہت سارے لوگ مسائل بیان کر رہے ہوتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا، تو آپ یہ بتائیں کہ گھٹنوں میں اگر درد ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ پہلی بات تو یہ کہ آپ یوٹیوب پہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہر شخص غلط مسئلے بتا رہا ہے یا ہر شخص غلط بیٹھا ہوا ہے، اچھے علماء بھی ہوتے ہیں اور صحیح مسائل بتانے والے بھی ہوتے ہیں، لیکن جو سائلین ہوتے ہیں وہ تمیز نہیں کر پاتے کون صحیح مسئلہ بتا رہا ہے کون نہیں، تو بہتر ہے کہ کوئی ایسے پروگرام آپ یہاں پہ کویشچن کر لیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ شریعت کے مطابق آپ کو جواب مل جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر گھٹنوں میں پین ہے آپ کے، تو آپ یہ دیکھیں کہ کیا آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں۔ پہلی بات یہ، اگر بہت پین ہوتا ہے کھڑے نہیں ہو سکتے تو کیا زمین پر بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں۔ اگر اس میں بھی گھٹنے فولڈ کرنے میں پین ہوتا ہے شدید، تو پھر آپ آرام سے کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھیں گے۔ کرسی پہ بیٹھیں گے، جب آپ تکبیر وغیرہ لگائیں گے ویسی نماز ہوگی، جب رکوع کریں گے تو تھوڑا سا کم جھکیں گے اور سجدہ کریں گے تو تھوڑا سا زیادہ جھکیں گے۔ اس میں بعض لوگ ایسی کرسی بناتے ہیں جس پہ تختہ سا لگا ہوتا ہے، اس پہ اپنا سر ٹیک رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں جب آپ اشارے کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، آپ زمینی سجدہ کر ہی نہیں سکتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے صرف پیشانی کو کسی سطح پہ لگانا لازم نہیں رہتا، بلکہ ایک صحابی ایک تکیہ اٹھا کے اس طرح لگا رہے تھے، سرکار نے اس کو پھینک دیا، ایک لکڑی لگانے لگے، سرکار نے اس کو پھینکا اور فرمایا کہ اشارے سے سجدہ کریں۔ حدیث کا خلاصہ یہ ہے، تو آپ بیٹھ کے اس طریقے سے پڑھیں۔ اچھا، دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں، تو کھڑے ہو کے پڑھیں، جتنی دیر آپ پڑھ سکتے ہیں، باقی پھر بیٹھ کے نماز پڑھ لیں، یہ ہو سکتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ آپ سجدہ باقاعدہ کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ اگر جو سجدے پہ قدرت رکھتا ہے اس سے قیام ساقط نہیں ہوتا، پھر تو آپ کو کھڑے ہو کر اتنی دیر پڑھنی ہوگی جتنی دیر ہمت ہے، باقی بیٹھ کے پڑھ لیں۔ اور اگر آپ سجدہ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ گھٹنے اس میں زمین پہ لگتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، پین ہوتا ہے، تو پھر آپ پہ قیام بھی ساقط ہو جائے گا، پھر شروع سے ہی آپ کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھیں گے۔ یا اچھا، اگر آپ زمین پہ بیٹھ سکتے ہیں، مثلا یوں کہ آپ بیٹھ گئے اور ایک پاؤں آپ نے پھیلا لیا، ٹھیک ہے، جس گھٹنے میں درد ہے، تو زمین پہ بیٹھ کے بھی اشارے سے آپ پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو کرسی پہ بیٹھ کے پڑھیں، دونوں طریقے آپ کے لیے ٹھیک ہوں گے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ کیا یہ تہجد، چاش، اشراق، اوابین کا بھی کوئی وقت مخصوص ہے؟ ایک شخص مغرب کے بعد ان تمام نمازوں کو ایک ساتھ پڑھ لیتا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، میں نے پہلے بھی بات سمجھائی تھی، تھوڑے سے مختصر الفاظ میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں کہ جن چیزوں کا تعارف شریعت پیش کرے، ہم اپنی عقل سے از خود اس کو نہ جان سکیں، انہیں کہتے ہیں افعال مشروعہ۔ فعل مشروع کہتے ہیں، اس کی جمع ہے افعال مشروعہ۔ جیسے فجر کی 2 رکعت، ظہر کی، یعنی فرض کی بات کر رہا ہوں، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، پھر عشاء کی 4۔ کیوں یہ آگے پیچھے کیوں نہیں ہو گئی؟ مغرب فجر کی 3 ہوتی، ہم عقل سے نہیں جان سکتے، تو انہیں کہتے ہیں فعل مشروع۔ ایسی نماز کی ادائیگی، ایسی ان کے اوقات، فجر کا وقت کیا ہوگا، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ چیزیں مشروع ہوتی ہیں، یعنی ہم اپنی عقل سے ان کو نہیں جان سکتے، اللہ کے نبی نے بتایا تو کریں گے۔ اور یاد رکھیں کہ جو مشروع چیز ہوتی ہے، جس کا تعارف شریعت پیش کرتی ہے، اسے ویسے ہی رکھنا ہوتا ہے جیسے شریعت نے تعارف پیش کیا، کیونکہ اس میں تو قیاس کا دخل ہی نہیں ہوتا، عقل تو شامل ہی نہیں ہو سکتی اس میں۔ لہٰذا اب جیسے تہجد ہے، تہجد کا وقت ہوتا ہے عشاء کے فرائض ادا کرنے کے بعد، آپ تھوڑی دیر سو جائیں اور اب جو اٹھیں گے، اگر آپ طلوع فجر سے پہلے اٹھ گئے رات میں، تو یہی وقت پھر تہجد کا ہے۔ یہاں سے لے کر اور طلوع فجر تک کے پورے وقت میں آپ تہجد ادا کر سکتے ہیں۔ گویا کہ اس کے لیے شرط ہے کہ رات کو آپ پہلے عشاء کے 4 فرائض پڑھ کر پھر سوئیں، سو کر اٹھ کے جو پڑھیں گے اس کو تہجد کہیں گے۔ یہی نبی کریم نے تعارف پیش کیا۔ آپ کوئی 4 فرض پڑھ لے عشاء کے اور سوئے نہیں اور کہے میں تو تہجد پڑھ رہا ہوں، تو آپ زیادہ جانتے ہیں عبادت کا تعارف یا نبی کریم؟ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس عبادت کا تعارف کس نے پیش کیا بتائیں؟ یہ اپنی عقل سے ہم کر لیتے ہیں۔ اسی طرح کسی نے عشاء پڑھی نہیں، ویسی سو گیا، آدھی رات کو اٹھ کر پہلے تہجد پڑھ رہا ہے پھر عشاء پڑھ رہا ہے، یا آدھی رات کو اٹھا اور پہلے 4 فرض پڑھے پھر تہجد پڑھنا شروع ہو گیا، تو آپ عشاء کے بعد تو سوئے نہیں، یہ تہجد نہیں بنے گی۔ ایسی اشراق اور چاش، جب سورج نکل آتا ہے، پہلی کرن نکلتی ہے، اس کے 20 منٹ تک تو ہر نماز منع ہوتی ہے، پھر اس کے بعد تھوڑی سی تیزی آئے تو اشراق ہے، جب اور زیادہ تیزی سورج کے اندر آ جائے تو چاش کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اب کہاں وہاں وقت وہ مغرب میں لگ گیا۔ اور اوابین کا جو ہوتا ہے یہ مغرب کے بعد وقت ہوتا ہے، 6 نوافل اوابین کے پڑھتے ہیں۔ لہٰذا ان صاحب نے جو خود ایجاد کر لیا ایک معاملہ، گویا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر اس کی گہرائی میں چلے جائیں نا تو یہ خود اپنے آپ کو شارع بنانے کے چکر میں ہے کہ نبی کریم نے جو تہجد کا تصور پیش کیا چاش اشراق کا،
وہ چھوڑ دو، جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، حالانکہ اس کی نیت نہیں ہوگی، اس لیے ہم کفر کا فتویٰ نہیں لگا رہے، لیکن سوچیں کہ بعض اوقات ہماری حرکتیں، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارے نکالے ہوئے نتائج یہ کس طرح شریعت سے متصادم ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا اور ہم گناہ گار ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے میں اپنے بھائی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں اس کو انا کا مسئلہ نہ بنائیں۔ ہم بھی اگر آپ کو کچھ سمجھاتے ہیں یا کچھ سخت الفاظ بھی ہو جاتے ہیں، ہمیں آپ کی آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ یہ شریعت کوئی میری ذاتی تو نہیں ہے، ہم تو ایک ڈاکیے کی سی حیثیت رکھتے ہیں، تھوڑا میں سطحی لفظ کہہ رہا ہوں، حالانکہ ہمیں تو وارث نبی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا کہ جیسے ڈاکیہ خط لا کر دے دے، اس کے اندر پیغام لکھا ہوتا ہے، تو ڈاکیے کو کوئی مارتے پیٹتے ہیں، اس سے ناراض کوئی ہوتے ہیں؟ آپ کے غیر موافق اگر پیغام ہے، کسی نے برا بھلا کہا، آپ کو اچھا نہ لگا، تو ڈاکیے کو کیوں ڈانٹ رہے ہیں آپ؟ وہ تو خط میں لکھا ہوا ہے۔ ایسے ہی ہم شریعت پیش کرنے کے پابند ہیں، تو اس میں برا نہ مانا کریں، ہمیشہ ہدایت حاصل کریں، ورنہ ایمان کی تباہی بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح شیطان جو ہے وہ پہلے ایک اسٹیج پر آگے لے کے جاتا ہے، نافرمانی کرواتا ہے اور انانیت اتنی بڑھا دیتا ہے کہ آدمی کہتا نہیں بس میں صحیح ہوں، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر ایمان گیا، پھر جہنم میں۔